اور ایک آرگنائزڈ وے میں جو میرا ویو ہے کہ یہاں چیٹنگ کروائی جا رہی تھی اور اس پہ ہم سخت ایکشن لیں گے. ان طلباء کے خلاف بھی, طالب علموں کے خلاف بھی لیں گے جو اس میں ملوث ہیں, اور جو عملہ ہے اسکول کا عملہ یا جو بورڈ کا عملہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا, یا ایون پولیس جو انتظامیہ تھی یہاں, جو پولیس کی ڈیوٹی تھی وہ بھی اپنے جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ نہیں کر رہی تھی. وہ بھی اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے خود اجازت دی ہوئی تھی ان لوگوں کو, غیر متعلقہ افراد کو آنے کے لیے. تو ان تمام افراد کے خلاف جو ہے وہ ہم سخت ایکشن لیں گے. آپ نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے کہ وزیر تعلیم اور آپ نے کہ نہ طلبہ کو بخشا جائے گا نہ اساتذہ کو, تو یہاں پر سر دونوں ہی نظر آ رہے ہیں. بالکل ہیں یہاں, بالکل تمام تر. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں جتنے میں نے وزٹ کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ بے قاعدگیاں مجھے آج اس سینٹر پہ نظر آئی ہیں, اور اس میں ہم سخت کارروائی کریں گے. جو ہم نے ہدایات دی ہوئی ہیں ان کی جہاں بھی انحرافی ہوگی, جو ہمارے علم میں آئے گی اس پہ سخت کارروائی ہوگی, اس کو ہم بخشیں گے. غیر متعلقہ جو 8 افراد کو گرفتاری کے حوالے سے آپ نے احکامات دیے, ان کے خلاف مدعی کون ہوگا؟ کیونکہ یہ یہاں سے تھانے جائیں گے اور وہاں سے چلے جائیں گے, تو مدعی کون ہوگا اس میں؟ یہ میں بورڈ والوں کو لکھوں گا کہ وہ یہاں وہ سارا جو رپورٹ کریں گے, انتظامیہ کو بھی رپورٹ کریں گے, ہم کنسرن SSP کو بھی رپورٹ کریں گے. جو بھی متعلقہ افراد, چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو, چاہے وہ پولیس کا ہو, چاہے وہ بورڈ آفس کا ہو, یا جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے خلاف. اچھا سر یہ بتا دیں, سپرنٹینڈنٹ جو ہے ہیڈ ماسٹر ہیں یہاں کے, تو ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی؟ وہ ہم لکھیں گے, جو بھی ہے یہاں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھیں گے. اور پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی تھی. کیا لکھ رہے ہیں؟ معطل کرنے کا لکھ رہے ہیں ان کو معطل کرنے کا لکھیں گے. بالکل معطل ہوں گے. معطل بھی نہیں, ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اس طریقے سے ملوث پایا گیا اس کو نوکری سے برخاست کر دیا. سر ایسے سینٹر مستقبل میں ان کے لیے کیا فیصلہ ہوگا؟ مستقبل میں بھی ایسے سینٹر دیکھیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس جو نقل مافیا ہے اس کو ناکام بنائیں اور فری اور فیئر اسٹوڈنٹس کو ماحول مہیا کریں, تاکہ وہ اچھے ماحول کے اندر سکون کے ساتھ امتحانات دے سکیں. لیکن جہاں جہاں وائیولیشن ہوگی میں خود بھی جاؤں گا, میرا عملہ بھی جائے گا. ہم نے اس سلسلے میں تمام تر ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, مختار کارس اور جو انتظامی ہیں ہمارے موقع میں, وہ سب کو ہدایات کی ہوئی ہیں. وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ وزٹ کر رہے ہیں. جی یہ ثابت ہو گیا ایک سینٹر ٹھیکے پہ ہے اور سینٹر سپرنٹینڈنٹ بھی اس میں ملوث ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اور بورڈ کے خلاف کیا کارروائی کریں گے جس کے دیکھیں وہ تو میں کروں گا. میں پہلے سب سے پہلے بورڈ کے خلاف کارروائی ہوگی کہ جو امتحانات شروع ہو گئے. یہ رپورٹیں مجھے پہلے بھی آئی تھیں کہ امتحانات شروع ہونے کے بعد بھی امتحانی مراکز تبدیل کیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس. اچھا سر یہ بتا دیں, یہ بات میں نے یہاں بھی نوٹ کی, اور میں نے کل بھی وزٹس کے دوران یہ نوٹ کی کہ یہ کنٹینیوسلی تسلسل کے ساتھ امتحانی مراکز تبدیل کیے جا رہے ہیں. تو بالکل فل. اچھا سر یہ بتا دیں کہ جو آپ نے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, بحیثیت وزیر آپ ان کی کارکردگی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بورڈ نے خاص طور پر جو ہے وہ پولیس کو یہ لکھا تھا اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی لکھا تھا کہ امتحانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ کی جائے, اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا. لیکن آپ نے خود دیکھا کہ یہاں پر باہر کیا حال تھا اور اندر کیا حال تھا. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہم نے جب امتحانات شروع ہونے والے تھے تو اس وقت ہی ہم نے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ, ہمارے جو چیئرمین تھے بورڈز کے, ان سب کو ہم نے بھیجا بھی تھا. مشترکہ ہماری اجلاس میٹنگز بھی ہوئی جس میں یہ طے ہوا تھا. اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم نے لکھا تھا. اس میں ہم نے کراچی الیکٹرک بجلی کے, تاکہ بلا تعطل جو ہے وہ بجلی مہیا کی جائے امتحانی سینٹرز پہ. اور اس کے ساتھ جو تمام جو اور پاور کمپنیز تھی سندھ کی, ان کو بھی ہم نے لکھا تھا. ان کے ساتھ بھی ہمارے نمائندگان گئے تھے, ان سے ملاقات کی تھی. تو جہاں جہاں یہ جو ادارے کا فرد جو کام نہیں کر رہا ہوگا اس کے خلاف رپورٹ ہوگی اور کارروائی ہوگی.